دریا ستلج میں اونچے درجے کے سیلاب سے راستے میں آنے والے علاقوں میں تباہ کاریاں۔ بہاول نگر میں ماڑی میاں کے قریب حفاظتی بند ٹوٹنے سے کئی دیہات زیر آب۔ حاصل پور میں عارضی بند اور لنک روڈ ٹوٹنے سے متعدد آبادیاں ڈوب گئیں۔ بہاول پور میں 60 سے زائد دیہات ڈوب گئے۔ ہزاروں ایکڑ پر کاشت فصلیں برباد، موال مویشی بھی بہہ گئے۔ ایمپریس بند کو بھی کمزور قرار دے دیا گیا۔ بند پر پتھر کی مقدار کم ہونے پر سیلاب کے خطرات منڈلانے لگے۔ قصور کی سرحدی علاقوں میں بھی دریا ستلج کے سیلاب سے ہر طرف تباہی، متاثرین شدید مشکلات میں گھر گئے۔ ہیڈ اسلام میں تباہ کن سیلاب، مکینوں کو بے سر و سامانی کا سامنا ہے۔ بورے والا میں 6 مقامات پر فلڈ ریلیف کیمپ اور خیمہ بستیاں لگا دی گئیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کا دورہ چین میں مصروفیات ترک کر کے سیلابی صورتحال پر جائزہ اجلاس۔ سیلاب سے متاثرہ اضلاع میں ریسکیو اور امدادی سرگرمیوں پر بریفنگ لی۔ وزیراعظم نے کہا کہ سیلاب سے متاثرہ خاندانوں کی امداد جاری رکھیں گے۔ انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے وفاق صوبوں سے مل کر کام کرے گا۔ وزیراعظم نے متعلقہ حکام کو پنجاب اور سندھ میں سیلابی صورتحال کے پیش نظر بحالی کی اور امدادی کارروائیوں پر خصوصی طور پر توجہ مرکوز کرنے کی ہدایت کی۔ چین کی جاپان کے خلاف فتح کی 80ویں سالگرہ کی تقریب، وزیراعظم شہباز شریف کی بھی شرکت۔ روسی صدر اور شمالی کوریا کے رہنما بطور مہمان خصوصی شریک۔ بیجنگ میں منعقد تاریخ کی سب سے بڑی فوجی پریڈ میں جدید ڈرونز، ہائپر سونک میزائل، ٹینک، توپیں، بختر بند گاڑیاں اور لڑاکا طیارے شامل۔ چینی فوج کے دستوں نے شاندار پریڈ کی اور سلامی پیش کی۔ جنگی طیاروں کی گھن گرج نے دھاک بٹھا دی۔ اپنے خطاب میں چینی صدر شی جن پنگ کا کہنا تھا، جتنے بھی طاقتور ہو جائیں توسیع پسندی کا راستہ اختیار نہیں کریں گے۔ دنیا سے اپیل ہے سانحات کو دوبارہ ہونے سے روکیں۔ انسانیت کو جنگ یا امن میں سے ایک کو چننا ہوگا۔ عدل اور انصاف پر مبنی عالمی نظام چاہتے ہیں۔ پاکستان کو بھارت اور روس کے تعلقات پر مسئلہ نہیں، پاکستان بھی روس سے بہترین تعلقات چاہتا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف اور روسی صدر ولادیمیر پوتن کی ملاقات۔ وزیراعظم نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ خطے کی ترقی کے لیے روس سے بہترین تعلقات چاہتے ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں۔ تجارت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کے خواہش مند ہیں۔ روسی صدر نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ بہترین تعلقات ہیں، دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینا چاہتے ہیں۔ پوتن نے پاکستان میں سیلاب سے ہونے والے نقصانات پر اظہار افسوس کیا۔ دہشت گردوں کا فیڈرل کانسٹیبلری ہیڈ کوارٹرز بنو پر حملہ، شدید فائرنگ کے تبادلے میں 6 بہادر جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز کی بروقت کارروائی سے 5 خارجی جہنم حاصل ہوئے۔ صدر اور وزیر اعظم کا 6 جوانوں کی شہادت پر اظہار افسوس۔ اسلام آباد ہائی کورٹ فل کورٹ میٹنگ سے پہلے بڑی پیشرفت، جسٹس بابر ستار اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق کا چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کے نام لکھے گئے خط سامنے آ گئے۔ جسٹس بابر ستار نے خط میں لکھا کہ سینئر ججز کو نظر انداز کر کے ٹرانسفر اور ایڈیشنل ججز کو کیسز بھیجے جا رہے ہیں۔ انتظامی اختیارات استعمال کرتے ہوئے کیا ججز کو یاد نہیں رکھنا چاہیے وہ کنگ نہیں پبلک آفیشلز ہیں؟ آپ کا آفس کچھ کیسز میں کاز لسٹ بھی جاری کرنے سے انکاری ہے۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے خط میں کہا، پریکٹس اینڈ پروسیجر رولز کو گزٹ نوٹیفیکیشن ہو چکا، لاہور ہائی کورٹ رولز اپنانے کے حوالے سے ججز کو بریفنگ دی جانی چاہیے تھی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی روس کو دی گئی ڈیڈ لائن ختم، روس اور یوکرین کے درمیان جنگ بندی معاہدہ نہ ہو سکا۔ روس نے پرامن تصفیے سے انکار کیا تو پابندیاں عائد ہو سکتی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ روس یوکرینی علاقوں پر قبضہ چھوڑنے کو تیار نہیں۔ یوکرین کو یقینی طور پر کچھ علاقوں کے نقصانات کو قبول کرنا پڑے گا۔ روس اور یوکرین جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ زیلنسکی اور پوتن کے درمیان ملاقات کی کوشش ہے۔ افغانستان میں قیامت خیز زلزلے سے اموات 1413 ہو گئیں، 8000 سے زائد زخمی۔ کنڑ میں کئی بستیاں صفحہ ہستی سے مٹ گئیں۔ دشوار گزار پہاڑی راستوں کے باعث امدادی کاموں میں مشکلات۔ پاکستان، امریکہ، برطانیہ اور دیگر ممالک کا بھی اظہار افسوس۔ برطانیہ کا $13 لاکھ کی فوری امداد کا اعلان۔ غزہ میں مظالم کے خلاف آوازیں اٹھنے پر اسرائیل بے قابو ہو گیا۔ غزہ پر صہیونی فوج کے حملے پر صحافی رسمی سالم شہید ہو گئے۔ رسمی سالم المنارہ کے لیے فوٹو جرنلسٹ کے طور پر کام کر رہے تھے۔
اکتوبر 2023 کے بعد سے اب تک غزہ میں شہید ہونے والے صحافیوں کی تعداد 248 ہو گئی۔ دہشت گرد اسرائیلی فورسز کی بمباری سے غزہ میں مزید 27 افراد شہید، 24 گھنٹوں میں تعداد 105 ہو گئی۔ غزہ میں بھوک سے 3 بچوں سمیت 13 فلسطینی موت کے منہ میں چلے گئے۔ اور سے ملکی سیریز کے چوتھے میچ میں پاکستان کو 18 رنز سے شکست۔ گرین شرٹس افغان ٹیم کا دیا 170 رنز کا ہدف حاصل کرنے میں ناکام۔ قومی ٹیم مقررہ اوورز میں 9 وکٹوں پر 151 رنز بنا سکی۔ دریائے چناب کا سیلابی ریلا ملتان پہنچ گیا۔ ہیڈ تیرے منہ سے بڑا سیلابی ریلا ملتان کی حدود میں داخل ہوا۔ پانی کے دباؤ پر ہیڈ محمد والا روڈ ٹریفک کے لیے بند۔ آبادی کو بچانے کے لیے ہیڈ محمد والا روڈ پر شگاف ڈالنے کا فیصلہ۔ ممکنہ شگاف ڈالنے کے لیے متعلقہ مقامات پر ڈائنامائٹ نصب۔ ادھر جلال پور پیروالا کے موضع نڑول میں دریائے چناب کا عوامی بند ٹوٹ گیا۔ بند ٹوٹنے سے پانی فصلوں اور آبادیوں میں داخل۔ مظفر گڑھ کے مقام پر دریائے چناب میں اونچے درجے کا سیلاب۔ متعدد دیہات پانی میں ڈوب گئے۔ پانی کا ایک اور ریلا آج ہیڈ مرالہ میں داخل ہونے کا خدشہ۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ نقل مکانی پر مجبور۔ دریائے چناب میں توغیانی سے جھنگ، چنیوٹ اور شجاع آباد میں بھی تباہی۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق دریائے چناب کا بڑا ریلا جنوبی پنجاب کی طرف بڑھ رہا ہے۔ دوسری طرف نالا ڈیک میں توغیانی سے 132 kV کا پول گر گیا۔ تحصیل ظفروال، نارووال، پسرور میں بجلی کی فراہمی معطل۔ ایکسین وابڈا کا کہنا ہے گرڈ بند ہونے سے 16 فیڈر بند رہیں گے۔ دریائے راوی میں اونچے درجے کے سیلاب کی تباہ کاریاں۔ سیلابی ریلا کمالیہ میں تباہی مچانے کے بعد پیر محل کی حدود میں داخل۔ سیلابی پانی سے کمالیہ اور پیر محل کے 63 دیہات زیر آب۔ ہزاروں ایکڑ پر کاشت فصلیں برباد ہو گئیں۔ ہیڈ سدنائی میں 1,10,000 کیوسک کا بڑا سیلابی ریلا۔ ہیڈ سدنائی کو بچانے کے لیے مائی سفورہ بند توڑنے کا فیصلہ۔ مائی سفورہ بند ٹوٹنے سے 14 موضع جات کو نقصان ہوگا۔ راوی کے سیلابی پانی سے مین چیچا وطنی کمالیہ روڈ پر شگاف پڑ گیا۔ سیلابی صورتحال پر ٹریفک کے لیے پل بند۔ چیچا وطنی کا کمالیہ، رجانہ، ٹوبا ٹیک سنگھ، فیصل آباد سے رابطہ منقطع۔ دریا راوی میں شکر گڑھ کے مقام پر 2 حفاظتی بندوں میں شگاف پڑنے سے مقامی آبادیوں میں خوف و ہراس۔ دریائے ستلج میں ایک بار پھر بھارتی آبی جارحیت۔ پنجاب کے کئی اضلاع خطرے میں پڑ گئے۔ بھارت نے دریائے ستلج میں مزید پانی چھوڑنے سے متعلق آگاہ کر دیا۔ قصور، اوکاڑا، بہاول نگر، پاک پتن، وہاڑی، لودھنا کے علاقے متاثر ہونے کا خدشہ۔ بہاول پور اور مظفر گڑھ میں بھی اونچے درجے کے سیلاب کی وارننگ جاری۔ ادھر حاصل پور کے موضع نورپور میں عارضی بند اور لنک روڈ ٹوٹنے سے آبادیاں زیر آب۔ بہاول پور میں موضع بھنڈا میں زمینی بند ٹوٹ گیا۔ ستلج کے سیلابی پانی سے متعدد دیہات زیر آب۔ ہزاروں ایکڑ پر کاشت فصلیں برباد، مال مویشی بھی بہہ گئے۔ اسلام آباد سمیت ملک کے دیگر شہروں میں ایک بار پھر زلزلے کے جھٹکے۔ 48 گھنٹوں میں دوسری بار اسلام آباد اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ مانسہرہ، ایبٹ آباد، سوات، منگورہ شہر اور گردنواہ میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 5.4 اور گہرائی 22 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کا مرکز جنوب مشرقی افغانستان تھا۔ سعودی اور عراقی آئل کمپنیز نے بھارت کو خام تیل کی فروخت روک دی۔ خبر ایجنسی کے مطابق سعودی اور عراقی تیل کمپنیز نے یورپی یونین کی پابندیوں کی وجہ سے خام تیل کی فروخت روکی ہے۔ یورپی یونین نے جولائی میں روسی خام تیل خریدنے پر بھارتی آئل ریفائنریز پر پابندیاں لگائی تھیں۔ دوسری طرف امریکہ نے ایرانی تیل کی اسمگلنگ میں ملوث نیٹ ورک پر پابندیاں عائد کر دیں۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق نیٹ ورک سے ایران کو سالانہ کروڑوں ڈالر کی آمدنی ہو رہی تھی۔ فرانس کے شہر مارسی میں چاقو کے حملے سے 5 افراد زخمی ہو گئے۔ مقامی میڈیا کے مطابق چاقو بردار غیر ملکی شہری نے ہوٹل میں حملہ کر کے 5 افراد کو زخمی کیا۔ تیونس کے شہری کو کرایہ نہ دینے پر ہوٹل سے نکالا گیا تھا۔ پولیس نے فائرنگ کر کے ملزم کو ہلاک کر دیا۔